الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل ساز احترام ذی قدر علماء کرام ذی وقار سامعین بزرگوں بھائیوں دوستوں عزیز ساتھیوں ایک طویل عرصہ کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے دین کی چند باتیں بیان کرنے کے سلسلہ میں آپ دوستوں کے اس شہر میں حاضری کی سعادت نصیب فرمائی الحمدللہ میں دعا گو ہوں رب العالمین اپنی رضا کی خاطر مجھے بیان کرنے اور اپنی رضا کی خاطر اللہ عام تمام دوستوں کو سننے کی توفیق عرضہ نصیب فرمائے باقی کسی کی ذاتیات ضد یا مخالفت اور دشمنی کو سامنے رکھ کر بیان کرنا میرا مزاج ہے بیان کرنے کا مقصد صرف اللہ کریم کی رضا ہے جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے ہمارے آج کے اس ماحول اور سوسائٹی میں تو عمومی رواج یہ ہے کہ لوگ گانے بجاتے ہیں رقص ہوتا ہے ڈانس ہوتے ہیں اور ہر وہ کام کیا جاتا ہے جس سے اللہ ناراض ہو اور شیطان راضی ہو
برادر مکرم حضرت مولانا انیس الرحمان صاحب کی جب پیدائش ہوئی تو ان کے والد محترم اور اعزاء و اقارب نے مجھے ان کی پیدائش پر بیان کے لیے بلایا تھا. تو سمجھے عمر نہیں پڑی. مولانا انیس الرحمان صاحب کی پیدائش پر میں نے قرآن و سنت کا آغاز کیا تھا. اللہ کریم نے ان کو توفیق عطا فرمائی کہ اللہ نے میں گناہگار کو اپنی نگاہوں سے یہ منظر دکھایا. میرے پاس دورہ تفسیر میں بھی شریک رہے اور آج اللہ کے فضل و کرم سے توحید و سنت کی خدمت کر رہے ہیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے اور آپ میرے دل کے تو واقف نہیں، میرے دل کا حال تو میرا اللہ ہی جانتا ہے. میرے جتنے بھی دوست ہیں، علماء کرام ہیں، نوجوان ہیں، میں اگر قسم اٹھاؤں تو اللہ کی قسم میں سچا ہوں. میرے جتنے بھی نوجوان احباب، علماء کرام، دور تفسیر کے شرکاء یا مجھ سے دینی محبت کرنے والے احباب توحید و سنت کی خدمت کر رہے ہیں، میں ان کی خدمات سنتا رہا ہوں تو دل کی گہرائیوں سے ان کے لیے دعا کرتا رہا. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. ربیع الاول کا مہینہ ہے اور ربیع کا معنی ہے بہار ہے. واقعی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے اس ساری کائنات میں بہار آ گئی ہے. صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا. وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے. اسی مناسبت سے سیرت کا ایک گوشہ عام دوستوں کے سامنے پیش کرنا ہے. تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل تھی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں مہاجرین و انصار کی جماعت آپ کی خدمت میں حاضر تھی اور صحابہ کرام کے جھرمٹ میں تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے معلوم ہو رہے ہیں جیسے ستاروں کے جھرمٹ میں 14ویں کا چاند چمک رہا ہو. میں نے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو 14ویں کا چاند کہا. اللہ کی قسم آپ کے حسن و جمال کا حق ادا نہیں ہوا. میرے اور میرے اکابرین کا عقیدہ یہ ہے کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے. اس کے منہ پہ چھائیاں، مدنی کا چہرہ صاف ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ آیا آپ کی محفل میں جو حبشے کا رہنے والا تھا. راوی بیان کرتے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چند باتیں کی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب دیا. اب اس حبشہ سے آنے والے حبشی کی گفتگو کیا تھی اور جواب میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کیا تھا، یہ میری ساری گفتگو کا نچوڑ ہے. حبشے کا رہنے والا ایک دیہاتی بندہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ پہنچا. عرض کرنے لگا حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم. میری 3 انگلیاں دیکھنے دوستوں نے. شکل و صورت کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ پہ فضیلت حاصل ہے. نمبر 2 رنگت کے
لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان زیادہ ہے۔ نمبر 3، نبوت کے لحاظ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مجھ سے بہت زیادہ بلند ہے۔ شکل و صورت میں بھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتا، رنگت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اور پھر نبوت کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ سارے انبیاء کرام بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم، دو باتیں میں نے عرض کرنی ہیں، شکل و صورت اور رنگت اور نبوت کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ، لیکن جن چیزوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لے آئے ہیں، اگر انہی تمام چیزوں پر میں حبشی بھی ایمان لے آؤں۔ میں نے سبق روک دیا، سورت کا نام سورت البقرہ، میرے سامنے تیسرا پارہ، فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ۔ یہ میرے سامنے سورت البقرہ تیسرا پارہ آیت نمبر 285 کھلی ہوئی ہے۔ رب العالمین کی طرف سے جو کچھ بھی نازل کیا گیا، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ایمان لے آئے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے تمام ماننے والے جان نثاروں نے اللہ کو بھی مان لیا، فرشتوں کو بھی مان لیا، ساری کتابوں کو بھی مان لیا، سارے رسولوں پر بھی مان لے آئے۔ میری 4 انگلیاں دیکھنی ہے دوستوں نے، 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا علم اللہ کریم کے بغیر کسی کو نہیں۔ نمبر 1، اللہ کریم کی صفتیں کتنی ہیں اللہ کے بغیر کوئی بھی نہیں جانتا۔ نمبر 2، فرشتوں کی تعداد کتنی ہے اللہ کریم کے بغیر کسی کو پتہ نہیں۔ اور نمبر 3، اللہ نے کتنی آسمانی کتابیں نازل کی ہیں اللہ کریم کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ 4 کتابیں تو بڑی مشہور ہیں، تورات شریف، انجیل شریف، زبور شریف، قرآن مقدس، لیکن کل کتنی آسمانی کتابیں اللہ نے نازل کی اللہ کریم کے بغیر کوئی بھی نہیں جانتا۔ اور نمبر 4، انبیاء علیہ السلام کی تعداد کتنی ہے اللہ کریم کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ علماء کرام فرماتے ہیں 1,24,000، لیکن ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں یا کم و بیش اللہ بہتر جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، آپ کے صحابہ کرام بھی اللہ کریم کی صفتوں پر بھی ایمان لائے، آسمانی کتابوں پر بھی ایمان لائے، فرشتوں پر بھی ایمان لائے، انبیاء کرام علیہ السلام پر بھی ایمان لائے۔ سیاہ رنگ والا حبشی کہنے لگا حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں پہ ایمان لائے ہیں ان چیزوں پر میں بھی ایمان لے آؤں۔ اور نمبر 2، جو نیک اعمال آپ کیا کرتے ہیں اگر وہ نیک اعمال میں شروع کر دوں تو میرا سوال یہ ہے، حبشی کیا سوال؟ اب سوال سنیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو مانا میں بھی مان لوں، جو نیک اعمال آپ کیا کرتے ہیں میں بھی کرنا شروع کر دوں۔ حبیب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم سوال یہ ہے، آپ والی چیزوں کو ماننے سے، آپ والے نیک اعمال کرنے سے مجھے جنت میں آپ کی سنگت نصیب ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حبشے سے آنے والا ہمارا مہمان حبشی،
اور نمبر 2 جو اعمال نیک میں کر رہا ہوں تو بھی کرنا شروع کر دے، جنت میں میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حبشی کے سامنے صحابہ کرام کی موجودگی میں 2 باتیں بیان فرمائی، بس یہ 2 باتیں سنانی ہے آپ کو، اور یہ 2 باتیں سنانے کے بعد یہ میں نے سبق روک دیا، اگلی بات پوری کر رہا ہوں پھر پیچھے آؤں گا۔ یہ 2 باتیں سنانے کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اے حبشی سیاہ رنگ والے، جنت میں جس کا رنگ دنیا میں اللہ نے سیاہ بنایا ہے، اللہ جنت میں اس کو اتنی سفیدی عطا کرے گا، کالے رنگ والے انسان کی سفیدی جنت میں 100 سال کے سفر سے بھی نظر آئے گی۔ قرآن پاک کے الفاظ یہ میرے سامنے 4تھا پارہ، سورت کا نام ہے سورت آل عمران۔ اللہ فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ، یہ میں نے سورت آل عمران کھولی ہوئی ہے، آیت نمبر 1 سوچے اللہ نے دنیا میں جن کا رنگ سیاہ بنایا ہے، اللہ سیاہ رنگ والوں کو جنت میں سفید رنگ میں تبدیل کر دے گا۔ حبشی نے یہ بات سنی، حضرت میری سیاہی جنت میں سفیدی سے اللہ تبدیل کر دے گا، 100 سال کے مسافر سے وہ سفیدی نظر آئے گی۔ اتنا زیادہ خوش ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں مجھے نصیب ہو جائے، جنت میں آمنہ کے لال کی میت نصیب ہو جائے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو جائے، اور پھر میری سیاہی سفیدی میں بدل جائے۔ خوشی کی وجہ سے رونا شروع کر دیا۔ رب العالمین نے یہ میرے سامنے مالک کائنات کا قرآن وہ خوشی سے رو رہا ہے، مالک کائنات نے قرآن پاک کا یہ مقام نازل کر دیا۔ یہ سورۃ الدہر کی پہلی 20 آیات اسی محفل میں اللہ نے نازل کر دی۔ اب سبق کا رخ بدل جائے گا اگر میں ان آیات کی تفسیر شروع کروں۔ میں برکت کے لیے تلاوت کر دیتا ہوں 1-2 آیات۔ اسی محفل میں اللہ نے سورۃ الدہر کی 20 آیات پہلی نازل کر دی۔ فرمایا الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ قرآن کی آیتیں سنتا بھی جا رہا ہے، خوشی کی وجہ سے حبشی روتا بھی جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اتنا زیادہ خوشی سے رویا قرآن کی آیتیں سن کر، اسی خوشی کی حالت میں روتے روتے اس کی موت واقع ہو گئی۔ میں نے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ہائے کیا ہی قسمت ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان آنکھوں سے دیکھا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس سیاہ رنگ والے حبشی کی میت کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار رہے تھے، اور جو 2 باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ میں نے دوستوں کو سبق سنانا ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشی سے فرمایا، صحابہ کرام کو بھی یہ فرمان سنایا۔ آپ نے فرمایا جو بندہ لا الہ الا اللہ کہہ دے، لا الہ الا اللہ سچے دل سے کہنے والا، خالی
سے نہیں، صدق کے دل سے جو اسی محفل میں آپ نے فرمایا جو بندہ صدق کے دل کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ، ایمان و یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہہ دے، وہ بندہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ اب ذرا قیامت کا منظر سناؤں آپ کو۔ یہ میرے سامنے 8واں پارہ، سورت کا نام سورۃ الاعراف، پارہ بھی 8 اور آیت بھی 8۔ فرمایا وزن یومئذ الحق، قیامت کے میدان میں نیکیوں اور گناہوں کا تلنا حق ہے۔ ایک پٹڑے کے اندر نیکیاں رکھی گئی، دوسرے پٹڑے کے اندر گناہ رکھے گئے، ترازو قائم کیا گیا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بات کی وضاحت کرنے لگا ہوں۔ قیامت کا میدان ہوگا، ترازو قائم ہوگا، نیکیاں اور گناہ تولنے ہیں۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک گناہگار بندے کو رب العالمین کے دربار میں حاضر کیا جائے گا۔ آ گیا بندہ، فرشتوں اس بندے کے گناہ لے آؤ۔ در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس بندے کے گناہوں کے رجسٹر لائے جائیں گے۔ زمین سے لے کر پہلے آسمان تک 500 سال کا سفر بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک ایک گناہ والا رجسٹر زمین سے لے کر آسمان تک موٹا ہوگا، اور گناہوں کے رجسٹروں کی تعداد 199 ہوگی۔ جتنے تک انسان کی نظر جائے، حدیث پاک میں ہے، انسان اونچی جگہ کھڑا ہو جائے، کئی کئی میل تک بندے کی نظر جاتی ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جتنے تک انسان کی نظر جائے، ایک ایک رجسٹر اتنا لمبا اور چوڑا ہوگا۔ بندے کو سامنے لے آؤ، 99 رجسٹر گناہوں کے پڑے ہیں۔ رب العالمین بندے سے 3 سوال کرے گا۔ پہلا سوال، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں پہلا سوال اللہ بندے سے کرے گا، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو 99 رجسٹر گناہوں کے بھرے ہوئے ہیں، کسی ایک گناہ کا انکار کر سکتا ہے تو انکار کر دکھا۔ معاف کرنا، ہم دنیا میں بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، پھر انکار میں تو پتہ ہی نہیں جی، میں تو کم کیتا ہی نہیں جی، میں نے سبق روک دیا۔ آخری بارہ سورت کا نام سورت الزلزال، اللہ کریم فرماتے ہیں، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ یہ حوالہ قرآن پاک کا میں نے سامنے کھولا ہوا ہے۔ ہاں میں منڈی سے بے اعتبارہ، منڈی کے قریب کوئی چک ہے، مجھے چک کا تو نام یاد نہیں، میں نے وہاں باز کیا، میں مسجد سے باہر نکلنے لگا، جوتی پہن رہا تھا، ایک ملک سے دوسرے کو کہہ رہا تھا، میں نے سنا کوئی مولوی سے قرآن تو پڑھتا تھا، سپارہ بھی بتاتا تھا، سورت کا نام بھی بتاتا تھا، آیت کا نمبر بھی بتاتا تھا، پتہ نہیں آیا تھا وہی ہانوی صحیح کے کوئی ناراض نہیں ہونا، میں ہاں بھی یہ حوالہ کھولا ہوا ہے۔ زمین کو ہلایا جائے گا، سینہ زمین کا پھٹ جائے گا، جو کچھ زمین کے اندر ہے زمین باہر پھینک دے گی، اور اللہ زمین کو حکم دے گا انسان کے خلاف زمین نے بولنا ہے۔
یہ میرے اوپر کھڑے ہو کر کیسے بوڑھی اماں کو دھکے دیا کرتا تھا، میرے اوپر کھڑے ہو کر بوڑھے والے سے اس نے کیسے ظلم کیے تھے، بھائیوں کا حق کیسے چھینا تھا۔ انسان حیران کھڑا ہے، مالہا، زمین کو کیا ہو گیا؟ اللہ فرماتے ہیں بے ان ربا کا اوہا لہا، زمین نے اپنی مرضی سے نہیں بولنا، اللہ کریم کے حکم سے انسان کے خلاف گواہی دینی ہے۔ نمبر 1، یہ میرے سامنے سورۃ الانفطار، یہ میں نے سورۃ الانفطار کھولی ہوئی ہے اور آیت کا نمبر ہے یہ 10 اور 11۔ کرامن کاتبین، کندھے والا فرشتہ انسان کے خلاف گواہ۔ 2 گواہیاں آ گئیں، زمین کی گواہی 1، فرشتے کی گواہی انسان کے خلاف 2۔ یہ میرے سامنے 15واں پارہ اور سورت کا نام ہے سورۃ القحف، یہ میں نے آیت نمبر 49 پہ اگلی رکھی ہوئی ہے۔ مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ اعمال والی کتاب بھی انسان کے خلاف گواہ۔ کوئی چھوٹا بڑا گناہ ایسا نہیں جو اس نام اعمال کے اندر لکھا ہوا نہ ہو۔ خیال کیجئے گا، دل کی کھڑکیاں کھول دے میرے عوام دوست۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، یتیم مکہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کہے گا اللہ میں زمین کی گواہی نہیں مانتا، فرشتے کی گواہی نہیں مانتا، یہ جو اعمال والی کتاب ہے اس کی گواہی نہیں مانتا، ان کی گواہی میرے حق میں قبول نہیں مانتا۔ اور آپ دانا اور عقل مند دوست ہیں، اگر گواہ پر جرا ہو جائے کیس کمزور ہو جایا کرتا ہے۔ زمین کی گواہی غلط ہے، فرشتے کی گواہی غلط ہے، اعمال والی کتاب کی گواہی غلط ہے، میں نہیں مانتا۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان کہے گا میں تینوں کی گواہی نہیں مانتا، اور رب العزت فرمائے گا اچھا تم نے تینوں کی گواہی کا انکار کر دیا، میں نہیں مانتا، میں اللہ چوتھا گواہ پیش کر رہا ہوں، اس کا انکار کر۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آیت نمبر 65 سورۃ یاسین 23واں پارہ میرے سامنے۔ اللہ بندے کے منہ پہ مہر لگا دے گا، ہاتھ پاؤں بولنے لگ جائیں گے۔ ہم کیسے اللہ کی نافرمانی والی جگہ پر بھاگ بھاگ کے جایا کرتے تھے، کیسے ہاتھوں کے ساتھ ہم نے حرام مال کمایا تھا۔ انسان حیران کھڑا ہے، منہ بند ہے، ہاتھ پاؤں بول رہے ہیں۔ اللہ فرمائے گا اس گواہ کا انکار کر۔ سورت کا نام سورۃ حمیم السجدہ، یہ میرے سامنے آیت نمبر 21 کھلی ہوئی ہے۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، جب اللہ انسان کی زبان کھولے گا تو اللہ اپنے اعضاء اور چمڑے اور ہاتھ پاؤں کو کہے گا دنیا میں ذرا سی تم پہ تکلیف بن جاتی تھی، اعلیٰ سے اعلیٰ تمہارا علاج کرواتا تھا، کتنا میں نے دنیا میں تمہارے آرام اور سکون کا خیال رکھا، آج میرے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہاتھ پاؤں اور جسم کے اعضاء کہیں گے ہم پر ناراض نہ ہو بندہ،
اپنی مرضی سے نہیں بول رہے، اللہ بلوا رہا ہے۔ اب سبق 99 گناہوں کے رجسٹر پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ فرمائے گا تم کرو من ھذا شیئا، کسی ایک گناہ کا انکار کرنے کی جرت ہے تو انکار کر دکھا۔ کیسے انکار کرے؟ اگر انکار کرے گا اللہ ہاتھ منہ پر مہر لگا کر ہاتھ پاؤں سے گواہی دلوا دے گا۔ بندہ کہے گا لا یا رب، حدیث پاک کے لفظ ہیں، اللہ جتنے گناہ لکھے ہوئے 99 رجسٹروں میں سارے میں نے خود کیے تھے، اللہ میں کسی گناہ کا انکار کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ رب العالمین دوسرا سوال کرے گا، یہ بتا بندہ گناہگار ظلمک الحافظون او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، گناہ لکھنے والے فرشتوں نے تجھ پر زیادتی تو نہیں کی، تو نے گناہ نہ کیا ہو، فرشتوں نے لکھ دیا ہو۔ آج تو ایسے ہے نا، کرے کوئی بھرے کوئی۔ 3 سال تک میں نے جیلیں بھی کاٹی ہیں، چکیوں میں بند رہا ہوں، چکیوں میں جگہ سزائے موت والے قاتل رہا کرتے ہیں، چکیوں میں میں بند رہا ہوں بے قصور سے۔ کئی دفعہ میں نے جیلیں کاٹی ہیں، اور میں اس تکلیف کا آپ کو کیا کہوں، میرا مزاج نہیں ہے۔ 3 سال میں نے مصیبتیں اور مشکلات کاٹی، الحمدللہ میں نے توحید و سنت کا مشن نہیں چھوڑا۔ آپ سے بھی اپیل ہے، میرے لیے دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں۔ بڑی بڑی جماعتوں نے مجھے آفر کی، اب ہماری جماعت کا اعلان کریں، ہم 1 گھنٹے میں پابندیاں ختم کرا دیں گے۔ اب ہماری جماعت میں آنے کا اعلان کریں، ہم 1 دن کے اندر پابندیاں ختم کرا دیں گے۔ رب کعبہ کی قسم، میں نے تکلیفیں اور مصیبتیں برداشت کی ہیں، توحید و سنت کا مشن نہیں چھوڑا۔ آپ میرے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں، اللہ ہمیں مرتے دم تک توحید و سنت پر استقامت نصیب فرمائے۔ کرے کوئی بھرے کوئی، جرم کس نے کیا، ہم نے FIR میں 10 نام دے دیے، مجرم 1 ہے۔ لکھنے والے فرشتوں نے زیادتی تو نہیں کی، تو نے جرم نہ کیا ہو، گناہ نہ کیا ہو، اور فرشتوں نے تیرے حصے میں لکھ دیا ہو۔ جیسے ہم جھوٹی FIR کروایا کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے گناہگار بندہ کہے گا لا یا رب، نہیں اللہ، یہ 99 رجسٹروں میں جتنے گناہ لکھے ہوئے ہیں فرشتوں نے میرے ساتھ زیادتی نہیں کی، سارے میں نے خود کیے تھے، تب فرشتوں نے درج کیے ہیں۔ سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیسرا سوال اللہ کرے گا، افعذر لک او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں تو نے گناہ کیے تھے، کیوں نافرمانی کی تھی، کیوں بغاوت کی تھی، کیوں اللہ کے حکموں کے خلاف ورزی کی تھی، کوئی بہانہ ہے تو پیش کر، معاف کرنا مجھے۔ ہم دنیا کے اندر بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، پھر بہانے بنا لیتے ہیں، استاد جی یہ شادی تے ڈھول ڈھمک کے نہ ہونے، نہ گانے بجانے تے برادری ناراض ہو رہی ہے۔ اور استاد جی بندہ برادری تو نہیں چھوڑ سکتا نا۔ جھوٹی قسم دکاندار نہ اٹھائے، کہتے ہیں جی گاہ کو اتوار نہیں آتا، جھوٹا قرآن نہ اٹھاؤں سودا نہیں بکتا۔ دنیا میں سینکڑوں ہم بہانے بنا لیتے ہیں، اللہ فرمائے گا کوئی بہانہ ہے تو میں نے سبق روک دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جا رہے تھے، جنگل کا موقع تھا، سخت کی حالت تھی، کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، بھوک محسوس ہونے لگ گئی۔ چلو بھوک تو بندہ پھر بھی کچھ برداشت کر لیتا ہے، لیکن پیاس برداشت کرنا مشکل ہے۔ پیاس حد سے بڑی، ایک چرواہا نظر آیا،
بکریاں چرا رہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چرواہے کے قریب جا پہنچے، فرمانے لگے بھائی جان اتنا سارا بکریوں کا ریوڑ ہے، مجھے بھوک اور پیاس لگی ہے، پردیسی ہوں مسافر ہوں، ایک بکری کا دودھ نکال کر مجھے دے دے، میں پی لوں گا، میری بھوک اور پیاس مٹ جائے گی۔ چرواہے نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پردیسی بندے، یہ جو میں بکریاں چرا رہا ہوں یہ میری نہیں ہے، یہ پرائی ہیں، میں تو مزدوری پر اجرت پر بکریاں چرا رہا ہوں، ایک بکری کا دودھ نکال کر آپ کو نہیں دے سکتا، مجھے مال کو نہیں اجازت نہیں دی ہوئی۔ حضرت ابن عمر فرمانے لگے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، جیب میں ہاتھ ڈالا، پیسے نکالے درم، فرمانے لگے یہ پیسے لے لے، ایک بکری مجھ پر بیچ دے۔ جب میں نے بکری خرید لی پھر تو بکری مجھ پر حلال ہو گئی، بکری کو ساتھ لے کے میں چل پڑتا ہوں، جہاں بھی بھوک لگے گی پیاس لگے گی میں بکری کا دودھ نکال کر پی لوں گا۔ بکری میری ہو گئی، پیسے تیرے ہو گئے، اور مالک کے سامنے بہانہ بنا لینا جنگل کا بھیڑیا کھا گیا۔ یہ امتحان ہو رہا ہے، تھوڑی جی کو کم کریں مہربانی، یہ امتحان ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے جنگل میں ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، شیر نے حملہ کر دیا، بھیڑیے نے جانوروں کو اٹھایا، بھاگ پڑے، پیسے تیرے ہو گئے، بکری میری ہو گئی، مالک کے سامنے بہانہ بنا لینا بھیڑیا کھا گیا۔ وہ غریب چرواہا بے بد لگے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، سر پہ عالیشان پگڑی نہیں ہے، پاؤں میں قیمتی جوتی نہیں ہے، غریب مسکین مزدوری پہ بکریاں چرانے والا تڑپ کے کہنے لگا بکری آپ کو دے دوں، پیسے میں لے لوں، مالک کے سامنے بہانہ بنا لوں، بھیڑیا کھا گیا۔ یہ مشورہ دینے والے یہ تو مجھے بتا، یا حاضا فعین اللہ، اللہ کہاں جائے گا؟ ابن عمر فرماتے تھے ایمان و یقین ہو تو چرواہے والا، ہمارے کو یقین رہ گیا، زبانی دعوے ہیں، اللہ فرمائے گا گناہگار بندہ، یہ 99 رجسٹر پڑے ہوئے گناہوں کے، کوئی بہانہ ہے تو پیش کر، کیوں گناہ کیے تھے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بندہ جواب دے گا کام کر لا یا رب، اللہ میں کوئی بہانہ پیش نہیں کر سکتا، سارے گناہ میں نے اپنی مرضی سے کیے تھے۔ اللہ فرمائے گا 99 رجسٹر ترازو کے پلڑے میں رکھو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین سے لے کر آسمان تک ایک ایک رجسٹر موٹا، جتنے تک نظر جائے اتنا لمبا اور چوڑا 99 رجسٹر ترازو کے پلڑے میں رکھے جائیں گے۔ میرے دوستو شک نہیں کرنا ترازو کتنا بڑا ہوگا، ہمارا ایمان ہے، آمنہ کے لال نے سچ فرمایا، شک نہیں کرنا۔ یہ میرے سامنے تیسرا پارہ، سورت کا نام آل عمران، یہ میں نے سورت آل عمران کھولی ہوئی، حوالہ سنیے گا تیسرے پارے کا۔ رب العالمین فرماتے اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون۔ آیت نمبر 47، اللہ کسی کام کا ارادہ کرے اللہ فرماتا ہے کن ہو جا، یہ بھی ہمارے سمجھانے کے لیے فرمایا، اللہ کو کہنے کی کوئی محتاجی نہیں، اللہ ارادہ کرتا ہے کام ہو جاتا ہے۔ سورت کا نام سورت یاسین 23واں پارہ، یہ میں نے مالک کے کائنات کا کلام کھولا ہوا ہے، اور آیت کا نمبر 82، حضرت شیخ القرآن
مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ پر وفات کا وقت آیا دبئی میں، آخری وقت تھا، زبان پہ قرآن کی آیت جاری تھی، 26واں پارہ۔ آمین اونچی کہنا اگر آپ جاگ رہے ہیں۔ اللہ ہمیں ایمان والی موت نصیب کرے، آمین۔ اللہ ہمیں بری موت سے بچائے، آمین۔ 26واں پارہ میرے سامنے، رب العالمین کا قرآن، رئیس المفسرین، سند المحدثین، حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ پر وفات کا وقت آیا۔ یہ 25واں پارہ آخری آیت ہے سورۃ حامیم الیاسیہ۔ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کی زبان پر الفاظ تھے، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ہمارے دادا استاد شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا عبدالغنی جابری رحمت اللہ علیہ سجدے کی حالت میں موت آئی۔ بندہ توحید دیا خدمتہ کرے نا، اللہ کریم انجام انجا نصیب کرنا ہے۔ 13واں پارہ سورت کا نام سورت یوسف، اور یہ آیت حضرت جابر رحمت اللہ علیہ کی زبان پر جاری تھی، فاطر السماوات والارض، یہ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین۔ آیت نمبر 101۔ سبق پر آئیے۔ ہاں نام ہے مجھے کون جواب دے گا ایماندار دوست؟ اونچا جواب میں سنوں گا آپ دوستوں کا، آپ کے لیے اللہ سے رحمت کی دعا مانگوں گا کہ میرا وعدہ ہے 99 رجسٹر آسمان و زمین کے فاصلے کے برابر موٹائی، آپ جتنے لگ جائے لمبائی اور چوڑائی، 99 اتنے بڑے رجسٹر اللہ ترازو میں تلوا سکتا ہے یا نہیں تلوا سکتا؟ کون کا مالک 99 رجسٹر رکھے گئے، پتہ نہیں ترازو کتنا بڑا ہوگا۔ اللہ کی قدرت پر ہمارا ایمان ہے۔ آخری پارہ سورت کا نام سورت البروج، فرمایا فعال لما یرید، آیت نمبر 16۔ یہ آخری پارہ سورت البروج میرے سامنے۔ اللہ جو بھی ارادہ کرے اللہ کر سکتا ہے، اللہ کو روکنے والی طاقت پیدا ہی نہیں ہوئی۔ اب 99 رجسٹر والا پردہ زمین سے لگ گیا، نیکی والا پردہ خالی ہے۔ رب العالمین فرمائیں گے بندہ لا ظلم اليوم علیک، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، گناہگار بندہ آج تجھ پر ظلم نہیں ہوگا، کیونکہ میں اللہ ظلم کے ارادے سے بھی پاک ہوں۔ شادیاں ماما بہن نہیں بڑیاں شادیاں نا، عورتیں بیٹھیاں نا گھر تے کیا آخیا اللہ میرے تے ظلم مسایا ہے، اللہ میرے تے ظلم کیتا ہے۔ اور ہمارے مرد بادشاہ ہیں مسلمان، عام گفتگو میں لوگ کہتے ہیں کہ ظلم خدا دا، اللہ یعوذ باللہ، اللہ تو ظلم کا ارادہ کرنے سے بھی پاک ہے۔ یہ کفریہ کلمہ ہے، اللہ نے مجھ پر ظلم کیا، ظلم خدا دا، اللہ ظلم مسایا میرے تے۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اللہ تو ظلم کا ارادہ کرنے سے بھی پاک ہے۔ اللہ فرمائیں گے بندہ میں نے تجھ پر ظلم نہیں کرنا، ایک نیکی بھی تیری موجود ہے میرے پاس، فرشتوں جاؤ اس کی ایک نیکی لے آؤ۔ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے حکم سے فرشتے کاغذ کا ٹکڑا لے آئیں گے۔ بندہ حیران کھڑا ہے، اللہ تو مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہا، اتنے بڑے 99 رجسٹروں کے مقابلے میں ایک کاغذ کا ٹکڑا کیا حیثیت رکھتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا
نیکیوں والے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثقلت البطاقہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں گناہوں کے 99 رجسٹر والا پلڑا ہلکا ہو کر اونچا ہو جائے گا، کاغذ کے ٹکڑے والا پلڑا وزنی ہو کر نیچے ہو جائے گا۔ اللہ مجھے اجازت ہے میں دیکھ لوں اس کاغذ کے ٹکڑے میں میری کیا نیکی لکھی ہوئی ہے۔ اللہ فرمائیں گے دیکھ لیں۔ گنہگار بندہ جب دیکھے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کاغذ کے ٹکڑے میں لکھا ہوگا توحیدی و جاگنا، اور اگر مہربانی کرو میرے ساتھ پڑھ لیجئے، اللہ میرے خاتمہ اسی کلمے پہ ہو جائے۔ آپ فرماتے لیکن بابا سے بلند کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ 99 گناہوں کے رجسٹروں کے مقابلے میں چھوٹا سا توحید والے کلمے والا بڑا بھاری ہو جائے گا۔ اب یاد آیا سند المحدثین، قدوۃ السالکین، رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کا جملہ سن لیجئے۔ ہمارے سارے اکابرین کے استاد، ہمارے سارے اکابرین کے شیخ، ہمارے سارے اکابرین کے مرشد حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے توحید ایسی رحمت ہے کہ سارے گناہ معاف، توحید ایسی رحمت ہے کہ سارے گناہ معاف، اور شرک ایسی لعنت ہے کہ ساری نیکیاں برباد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حبشی، سبق نہ بھول گیا ہو میرے ساتھی، حبشے سے آنے والا سیارہ کا حبشی، جنت میں تو میرے ساتھ ہوگا، اللہ تیری رنگت کو سفیدی میں تبدیل کر کے 100 سال کی مسافت سے بھی نظارہ کرائے گا۔ تو باتیں یہ بھی سن لے، جو بندہ لا الہ الا اللہ کہہ لے، سچے دل کے ساتھ اس پر ایمان و یقین رکھ لے، وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ اور دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، تھکے بیٹھے ہو کہ پکے بیٹھے ہو؟ ڈھلا ڈھلا جواب ہے، چس نہیں ہے، پکے بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں دیکھتا ہوں میرے توحیدی بھائی کیسے بیدار بیٹھے ہیں، میں لفظ سنا دوں پھر آپ دوست مجھے سنائیں گے، مجھے خوشی ہوگی، دعا کروں آپ کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1,24,000 نیکیاں اس بندے کے لیے لکھی جائیں گی جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دفعہ پڑھے گا سبحان اللہ و بحمدہ۔ میرے ساتھ ساتھ سارے توحیدی بھائی پڑھ لیں بزرگ دوست، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ 1,24,000 نیکیاں ایک دفعہ پڑھنے سے، پڑھنے والا کو وہ دو خیال کرنا، ورنہ میں نے جملہ سنا دیا۔ توحید ایسی رحمت ہے سارے گناہ معاف، اور شرک ایسی لعنت ہے کہ ساری نیکیاں برباد۔ یہ بات ارشاد فرمانے کی دیر تھی، ایک صحابی بول اٹھے، محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ کہنے سے 1,24,000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، پھر تو کوئی بندہ ہم میں سے ہلاک نہیں ہو سکے گا، پھر تو کامیابی ہی کامیابی۔ یہ کو کلمہ کہنا مشکل تو نہیں، بخاری شریف کی آخری حدیث بھی یہی ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن
ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. تو کلمے ایسے ہیں میزان کے اندر بہت زیادہ بھاری ہیں، بندہ پڑھنا چاہے کوئی تکلیف نہیں ہے، آسانی سے بندہ پڑھ سکتا ہے، اور اللہ کو پیارے بہت ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، میرے ساتھ ساتھ دوستو جا کر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اصل کا مطلب کر گئے، کامیاب ہو گئے. کوئی بندہ بنتا ساڑھے وچوں ہلاک ہو ہی نہیں سکتا. 1,24,000 نیکیاں مل گئیاں سبحان اللہ و بحمدہ کہنے نال. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں سوال دو تمہارا درست سے میرے دوست. 1,24,000 نیکیاں اگر سبحان اللہ و بحمدہ کے بدلے میں لکھی ہے، اور بندہ سینکڑوں دفعہ روز پڑھ لے، ہزاروں دفعہ روز پڑھ لے، کتنی کروڑ ہار نیکیاں اس کو ملے گی. لیکن آپ نے فرمایا قیامت کا میدان ہوگا، انسان نے کمال اتنے لے کر آئے گا، اگر نے کمال پہاڑ پر بھی رکھ دیے جائیں تو پہاڑ بھی دب جائے گا. اتنے نیک اعمال، اتنے نیک اعمال، اتنے نیک اعمال، پہاڑ تو نہیں دبتا. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال پہاڑ بیٹھ جائے دب جائے اتنی نیکیوں کا وزن. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ کریم کی نعمتوں کو لایا جائے گا. میں نے سبق روک دیا. آخری پر سورت کا نام سورت التکاثر. فرمایا ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم. آیت نمبر 8. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ راستے میں جا رہے تھے، ایک بندہ نظر آیا زمین پہ پڑا ہے، آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت نہیں، کانوں میں سننے کی طاقت نہیں، زبان سے بولنے کی طاقت نہیں، ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، پاؤں سے بھی محروم ہے، دونوں پاؤں نہیں ہیں، اور جسم کو کوہڑ کی بیماری لگی ہوئی ہے، گل گل کر ریزہ ریزہ ہو کر گوشت نیچے گر رہا ہے. میرا بچپن تھا، میں بہت چھوٹا تھا، ہمارے ڈیرے اسماعیل خان میں ایک فقیر آدمی تھا. ہائے ہائے دیکھ نہیں سکتا تھا، بول نہیں سکتا تھا، کسی نے اس کی زبان کاٹ دی تھی، کسی دشمن نے. میں بچہ تھا، بالکل شعور میرا نہیں تھا، سن بھی نہیں سکتا تھا. میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، اللہ کا گھر ہے، قرآن سامنے معبود ہوں. میں کبھی کبھی پانی کا برتن بھر کر بچہ تھا اس کے ہاتھ میں پکڑاتا تھا، خدا کی قسم وہ پانی ایسے پیتا تھا معلوم تھی تے مہینوں کا پیاسا ہے. کیوں؟ اگر کوئی اسے کہتا بابا پانی پینا ہے وہ سن نہیں سکتا، آنکھوں سے معلوم تھا، دیکھ نہیں سکتا پانی کہاں پڑا ہے، نل کا کہاں لگا ہوا ہے میں پی لوں نہیں دے سکتا، اور زبان سے کہہ نہیں سکتا تھا مجھے پیاس لگی ہے پانی پلا دو کھانا کھلا دو. میں نے آنکھوں سے دیکھا. اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے کو دیکھا، سن نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، پکڑ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، جسم کا گوشت گل کر کر ریزے ریزے ہو کر گر رہا ہے. صحابہ کرام کی جماعت بھی ساتھ تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، اس بندے کو دیکھا، فرمان لگے صحابہ کرام کی طرف چہرہ کر کے میرے ساتھیوں یہ تمہیں نظر آ رہا ہے، یہ حضرت نظر آ رہا ہے امیر المومنین. حضرت عمر نے فرمایا اس بندے سے بھی اللہ کی نعمتوں کا سوال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ صحابہ کرام عرض کرنے لگے امیر المومنین اس سے کون سی نعمت کا سوال ہوگا؟ آنکھوں کا
سوال نہیں ہوگا، دیکھ نہیں سکتا، کانوں کا سوال نہیں ہوگا، سن نہیں سکتا، زبان کا سوال نہیں ہوگا، بول نہیں سکتا، ہاتھوں پاؤں کا سوال نہیں ہوگا، نہ پکڑ سکتا ہے نہ چل سکتا ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان پر یہ آیت جاری ہو گئی، فرمایا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ قیامت کے دن ایک نعمت کا سوال ہوگا، اس سے باقی نعمتوں کا تو سوال نہیں ہوگا، لیکن لوگ اس کے منہ میں لقمہ ڈال دیتے ہیں، پانی کا برتن ہونٹوں سے لگا کر اسے پانی پلا دیتے ہیں۔ جب پانی پیٹ میں جاتا ہے، کھانا اندر جاتا ہے، اللہ قیامت میں سوال کرے گا بندہ باقی نعمتوں کا تو میں نہیں پوچھتا، لیکن یہ جو کھانا پانی اندر جاتا تھا تو نے دل کے ساتھ اس نعمت کا شکر ادا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ ہمارے حالات کیا ہیں؟ ہائے ہائے! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ کے بدلے میں 1,24,000 نیکیاں، قیامت میں اتنی زیادہ نیکیاں بندہ لے کر آئے گا کہ پہاڑ پر رکھی جائیں تو دب جائے، لیکن اللہ کی نعمتیں آئیں گی، نعمتوں کے مقابلے میں انسان کی ساری نیکیاں گرد و غبار کی طرح اڑ جائیں گی، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا ان نعمتوں کے مقابلے میں۔ پھر میں نے سبق روک دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی محفل میں تشریف لائے، ہائے ہائے صحابہ کرام کی محفل، اور ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے بادلوں کے جھرمٹ میں سے چودھری کا چاند نکل آیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرجنی اندی خلیلی جبریل او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھیو ابھی تھوڑی دیر پہلے جبریل فرشتہ میرے پاس آیا تھا، ابھی ابھی واپس جا رہا ہے، جبریل نے مجھے ایک بات سنائی ہے۔ حضرت کون سی بات؟ جبریل امین نے کہا حضرت بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا جس نے 500 سال پہاڑ کی چوٹی پر رات کو عبادت کی، دن کو روزہ رکھا۔ 500 سال حدیث میں آیا ہے۔ اللہ کریم نے چاروں طرف سمندر ہے، درمیان میں پہاڑ پیدا کر دیا، اور پہاڑ کے دامن میں اللہ نے انار کا درخت پیدا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور یہ جو چھوٹی انگلی ہوتی ہے، اس چھوٹی انگلی کے برابر اللہ نے پہاڑ میں سے پانی کا میٹھا چشمہ جاری کر دیا، پانی پھوٹ رہا ہے، چاروں طرف سمندر کا کھارا پانی ہے، 60 ہاتھ لمبا، 60 ہاتھ چوڑا، 60 ہاتھ اونچا، اللہ نے سمندر میں پہاڑ بنا دیا۔ پہاڑ کی چوٹی پر وہ اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل مجھے بتا کر گیا ہے افطاری کا وقت ہوتا، چوٹی سے نیچے اترتا، پہاڑ کے دامن میں پانی پی کر افطاری کرتا، اور انار کے درخت پر اللہ روزانہ ایک تازہ انار پیدا کر دیا کرتا تھا۔ انار کھایا، چشمے کا میٹھا پانی پیا، افطاری کے بعد چوٹی پہ چڑھ گیا، اللہ کی عبادت شروع کر دی، صبح سادے کے وقت پھر روتا۔ 500 سال تک اس نے عبادت کی۔ سال ربہ حین الموت ان یقبضہ ساجدا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل نے بتایا ہے مجھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے پر موت کا وقت آیا، اس نے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیے، اللہ مجھے موت آئے تو سجدے
مجھے سجدے کی حالت میں رکھنا، میں قیامت میں اٹھوں تو سجدے کی حالت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل فرشتے نے مجھے بتایا ہم آسمانوں پر چڑھتے ہیں اترتے ہیں، اللہ کریم نے اس کی لاش سجدے کی حالت میں رکھی ہوئی ہے، قیامت تک رہے گی، اسی حالت میں اس کی روح قبض ہوئی۔ ہمارا ایمان ہے اللہ رکھ سکتا ہے۔ ایک جملہ اور سن لیں، انبیاء علیہ السلام کے لیے تو قانون ہے۔ اب یہ موضوع نہیں، میں اشارہ کر دیتا ہوں، میں دوستوں کو سنایا کرتا ہوں، گلاب کا پھول ہو، بہار کا موسم ہو، شبنم کے قطرے پھول کی پتیوں پہ ہوں، صبح کی ٹھنڈی میٹھی ہوا نسیم خوشگوار چل رہی ہو، رب کائنات کی قسم عقیدت سن لیجئے میرا اور میرے اکابرین کا، شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ، ہمارے پیر و مرشد سید رحمت اللہ شاہ سے بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ، سند المحدثین حضرت قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ، شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طاہر رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ، سند المحدثین حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ، گلاب کا پھول بہار کے موسم میں شبنم کے قطروں سمیت صبح سویرے ٹھنڈی ہوا میں جھولتا ہوا اتنا تر و تازہ نہیں ہوتا جتنا وفات کے بعد اللہ کے پیغمبر کا جسم قیامت تک تر و تازہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کی قدرت، اللہ جسے محفوظ رکھنا چاہے اللہ قادر ہے۔ جبریل نے کہا حضرت اس کا جسم سجدے کی حالت میں پڑا ہوا ہے، اور ہم نے دیکھا تقدیر الہی میں لکھا ہوا ہے اللہ کے عمل میں اس بندے کو اٹھائے گا، اللہ فرمائے گا ادخلوا ابدی الجنت برحمتی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس بندے کو میری رحمت کے ساتھ جنت میں داخل کر دو۔ بندہ کہے گا اللہ بل بعملی، اللہ میں تیری رحمت کے ساتھ جنت نہیں جاؤں گا، میں تو 500 سال والی عبادت کے ذریعے جنت جاؤں گا۔ 500 سال روزے رکھے، 500 سال میں نے رات کو جا کر عبادت کی، اللہ دوسری بار فرمائے گا ادخلوا ابدی الجنت برحمتی، میری رحمت کے ساتھ اسے جنت نہیں، اللہ اپنے اعمال کے ذریعے جنت جاؤں گا۔ تیسری بار اللہ فرمائے گا کہ نہیں، بندہ کہے گا میں اپنے اعمال کی وجہ سے جنت جاؤں گا، اللہ فرمائے گا اچھا نعمتیں لے آؤ، نعمتیں اللہ کی لائی جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آنکھ والی نعمت کے بدلے میں 500 سال کے روزے، 500 سال کی رات کی عبادت ختم ہو جائے گی۔ اللہ فرمائے گا یہ متا قد خلقتک ولم تک شیئا، حدیث پاک کے لفظ ہے بندہ یہ بتا تیرا وجود نہیں تھا، میں نے تجھے پیدا کیا، نام کی اللہ تو نے پیدا کیا، آنکھ والی نعمت، کان والی نعمت، زبان ہاتھ پاؤں والی نعمت، کھانے پینے والی نعمت، اعضاء کی سلامتی والی نعمتیں میں نے دی جی اللہ۔ اللہ فرمائے گا انار کا درخت سال بعد پھل دیتا ہے، میں روزانہ تازہ انار اپنی قدرت سے تجھے مہیا کرتا تھا جی اللہ، اور آس پاس کھارا پانی تھا انگلی کے برابر ہی چھوٹی انگلی، میں نے میٹھا پانی کا چشمہ جاری کیا، یہ میری نعمت ہے۔ یہ بتا 500 سال تک تجھے روزہ رکھنے کی توفیق کس نے دی؟ اللہ تو نے 500 سال رات کو عبادت کرنے کی طاقت کس نے دی؟ اللہ تو نے دی۔ اللہ فرمائے گا ایک آنکھ والی نعمت کے بدلے میں 500 سال کی عبادت پوری ہو چکی ہے، ان باقی ہزارہ نعمتوں کے لیے تو نے کتنی عبادت کی تھی؟ ادخلوا ابدی النار، 500 سال کی عبادت تو ختم ہو گئی ہے، آنکھ والی نعمت کے بدلے میں اس بندے کو گھسیٹ کر جہنم لے جاؤ۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فرشتے گھسیٹ کر فیوخذ بالنواسی والاقدام، پاؤں سے چوٹی سے پکڑ کر گھسیٹ کر جہنم لے جانے لگیں گے۔ بندہ کہے گا اللہ مجھے سمجھ آ گئی ہے، اپنے نیک کمال کی وجہ سے نہیں، تیری رحمت کی وجہ سے جنت جاؤں گا۔ اللہ فرمائے گا اس کا رخ تبدیل کرو، میرے پاس لے آؤ، واپس لایا جائے گا۔ رب العالمین فرمائے گا اب بتا، اللہ بالکل مجھے سمجھ آ گئی ہے، مائنڈ تبدیل ہو چکا ہے، جنت جاؤں گا تیری رحمت کے ساتھ۔ اسی کو سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ فرما گئے، عدل کرے تے تھر تھر کم بنا اونچیاں شانہ والے ہوں، فضل کرے تے بخشے جامن میں برگے منہ کالے ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت